بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بن شفیق صاحب کا کراچی سے مصور پوچھتے ہیں قربانی کا جانور خریدنے کے بعد گھر لاتے ہوئے گاڑی کے اندر پچھلی ٹانگ زخمی ہو گئی ہے، اب وہ صرف کھڑا ہونے کے قابل ہے، چل نہیں پا رہا، ایسے جانور کی قربانی کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر اس کی جگہ دوسرا جانور قربان کرنا ہو تو پہلے کو فروخت کر کے اس کی قیمت میں مزید رقم کا اضافہ کر کے دوسرا جانور خریدا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اس کو صدقے کی نیت سے ذبح کر دیا جائے تو اس کا گوشت خود کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جانور لاتے ہوئے اگر زخمی ہو گیا اور اتنا لنگڑا ہو گیا کہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہا وہ، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لہذا اب اختیار ہے کہ آپ چاہیں اس کو بیچ دیں، چاہیں اس کا گوشت صدقہ کر دیں۔ اگر صدقہ کرتے ہیں تو خود بھی کھا سکتے ہیں، پورا جانور بھی خود کھا سکتے ہیں، آپ پورا جانور کسی کو کھلا بھی سکتے ہیں، جیسے چاہیں کریں آپ، سب جائز ہے۔ البتہ بیچنے کی صورت میں اگر آپ نے اس جانور کو بیچ دیا تو نیا جانور جب آپ لیں گے تو آپ کو جو اس میں نفع ہوا ہے، یعنی جانور آپ یا تو اتنی ہی قیمت کا لیں جتنا میں آپ نے پہلا جانور بیچا ہے، اور اگر آپ اس سے کم قیمت پہ نیا جانور لیتے ہیں تو اضافی جو آپ کو نفع ہوا ہے وہ نفع آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو میں نے حکم بیان کیا یہ مالدار آدمی کا ہے، یعنی اس آدمی کا حکم ہے جس پر قربانی واجب تھی، اور ایک غریب آدمی ہے جس پر قربانی واجب نہیں تھی، وہ اگر جانور لا رہا ہے اور جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اتنی جانور زخمی ہو گیا کہ اب چلنے کے قابل نہیں ہے، تو غریب آدمی اسی جانور کو بھی قربان کر سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ جانور لاتے ہوئے اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر جانور کو ذبح کرنے کے دوران کوئی عیب پیدا ہو گیا، جیسے قصائی جب جانور گراتے ہیں تو بعض دفعہ اس وقت اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ بلا کراہت جائز ہے۔ گھر میں ابو اور بھائی کمانے والے ہیں اور کاروبار میں نقصان کی وجہ سے بھائی مقروض ہو گئے اور والد صاحب جاب کر رہے ہیں، کیا ہم پر قربانی فرض ہوگی؟ بھائی قربانی ہر ایک پر اس کے نصاب کے حساب سے ہوتی ہے۔ ابا مالدار ہیں تو ابا پر ہے، آپ پر نہیں ہے، آپ مالدار ہیں تو آپ پر ہے، ابا پر نہیں ہے۔ تو آپ کی اگر اتنی ارننگ ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں 40-50 ہزار روپے آپ کے پاس ہوں اور آپ پر قرضہ بھی نہ ہو، گیس بجلی کا بل بھی نہ ہو، اور جو راشن ماہانہ آتا ہے، جیسے پہلی تاریخ کو یعنی فرض کریں کہ پہلی تاریخ ہے اور بقرعید آ گئی، 40 ہزار پڑے، لیکن ابھی راشن گھر کا آئے گا، تو بکرا لاؤ گے تو پھر راشن کون لے کر آئے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ راشن کے پیسے بھی جو بنیادی خرچے ہوتے ہیں وہ نکال کے 40 ہزار یعنی 52.5 تولہ چاندی تقریباً 40 ہزار کی اتنے بچ رہے ہیں، تو پھر قربانی واجب ہے، ورنہ واجب نہیں ہے۔